دنیا میں صرف سنی تو نہیں ہے. فرقے باطلہ آپ سے پوچھے کہ تم لوگ عرس حفیظی میں گئے تھے، بخاری میں کہا لکھا، مسلم میں کہا لکھا. یس ٹوڈے آئی ول پروف. مرنے والے سے پہلا سوال ہوتا من ربک، ہو از یور لارڈ. دوسرا سوال ہوتا ما دینک، واٹ از یور ریلیجن. تیسرا سوال ہوتا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، what was saying about this man. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. A question arises first of all, من ربک. غور سے سنیے گا، اس وقت کلکتہ ہی نہیں، ممبئی ہی نہیں، ورلڈ لیول پر، عرب لیول پر بھی سوال ہو رہا ہے کہ قبر میں ہندو مسلم نہیں پوچھا جائے گا، وہابی دیوبندی نہیں پوچھا جائے گا. جواب سنیے گا. من ربک، ہو از یور لارڈ، تمہارا رب کون ہے. اس سوال کی ضرورت کیا ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے مشرک تو نہیں، ایک کو پوچھتا ہے یا انیک کو پوچھتا ہے. کہیں تو چاند کی پوجا تو نہیں کرتا، سورج کی پوجا تو نہیں کرتا، گائے بھینس کتے بلی چوہا چمار کی پوجا تو نہیں کرتا. من ربک، ہو از یور لارڈ، تیرا رب کون ہے. جواب دیا ربی اللہ. پتہ چلا یہ پتھر کا پجاری نہیں ہے، یہ سورج کا پجاری نہیں ہے، یہ رب کو پوچھتا ہے. ربی اللہ. جب رب کو پوچھتا ہے it is clear, he is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise. But no, کوئی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا، 0 مارکس بھی نہیں ملتا یہاں پر. دوسرا سوال ما دینک، وائی. بھیا جب اس نے بول دیا میرا رب اللہ ہے، it is clear and final. اس کا رب اللہ ہے، مشرک نہیں ہے. پتہ چلا میرا رب اللہ ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے. میرا رب اللہ ہے it is not enough. کیونکہ میرا رب اللہ ہے یہ براک اوباما بھی بولتا ہے، میرا رب اللہ ہے یہ نیتن یاہو بھی بولتا ہے، میرا رب اللہ ہے یہ ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے. یہودی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کا عقیدہ یہ ہے میرا رب اللہ اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کا عقیدہ ہے میرا رب اللہ اور میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اس وقت نبی کے آنے کے بعد یہ کہنا میرا رب اللہ اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ کافی نہیں. میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ کافی نہیں. اس لیے رب نے دوسرا سوال رکھوایا ما دینک، واٹ از یور ریلیجن. یہودی تو نہیں ہے، نصرانی تو نہیں ہے نا، تو امریکہ والا تو نہیں ہے، یہودی والا تو نہیں ہے. جواب دیا نو نو نو، I'm not Muslim, I'm not Christian, I'm Muslim. میرا دین اسلام ہے. کون کہتا نہیں پوچھا جائے گا قبر میں بھائی صاحب؟ میرا دین اسلام ہے. جواب دیا میرا دین الاسلام. It is also not final point. ابھی بھی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہے، 2 مارکس نہیں ملیں گے. تیسرا سوال پتہ چل گیا یہودی نصرانی نہیں ہے، لیکن میرا دین اسلام ہے، اللہ رب ہے اور ہے مسلمان. میرا رب اللہ، میرا دین اسلام. اب تو جنت کی بشارت مل جانی چاہیے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی، کون کہتا ہے کہ مسلک نہیں پوچھا جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ مذہب نہیں پوچھا جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ مشرب نہیں پوچھا جائے گا؟ میرا دین اسلام میں تو سب انکلوڈ تھا نا. میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر رب نے تیسرا سوال رکھوایا، پوچھ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. جانتے ہیں کیوں؟
میرا دین اسلام ہے یہ اس لیے کافی نہیں ہے کہ وسیم رضوی بھی ابھی تک بولتا تھا میں مسلمان ہوں، شیعہ کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، دہریہ کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، جبریہ کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، جہمیہ کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، معتزلہ کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، منافق کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، وہابی کا کہنا ہے میں مسلمان ہوں، اہل حدیث دعویٰ کرتا میں مسلمان ہوں، دیوبندی دعویٰ کرتا میں مسلمان ہوں، اشرف علی تھانوی بولتا میں مسلمان ہوں، رشید احمد گنگوہی بولتا میں مسلمان ہوں، قاسم نانوتوی کا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، خلیل احمد امبیٹوی بولتا میں مسلمان ہوں۔ رب قدیر نے تیسرا سوال رکھوایا کیونکہ اپنے آپ کو تو منافق بھی مسلمان کہہ رہے تھے، اس لیے تیسرا سوال what was saying about this man ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اور ہادہ اس میں اشارہ it is not for way، یہ قریب دور کے لیے نہیں ہے، یہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے غور کیجئے گا، ہادہ ہے یہ اس میں اشارہ اور قریب کے لیے آتا، پتہ یہ چلا پیارے مصطفیٰ قبر ہی سے دکھیں گے، مومن کو قبر میں دکھایا جائے گا، مرنے والے کو قبر میں دکھایا جائے گا۔ بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نبی کا چہرہ انور موجود ہوگا۔ اب دماغ کو روکیے گا ذرا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ مسلمان کہلانے والے 1.5 ارب سے زیادہ پبلک ہے، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ جبکہ حدیث بولتی ہے ستفترق امتی علی 73 کلھا فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہے، بقیہ 72 جہنمی ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، جو اس سوال کا جواب دے گا وہی فرقہ ناجی ہوگا، جو اس سوال کا جواب دے گا وہی جنتی ہوگا، جو اس سوال کا جواب دے گا وہی اوریجنل موحد بھی ہوگا، وہی اوریجنل مومن بھی ہوگا، وہی اوریجنل مسلم بھی ہوگا۔ یہ سوال ایسا سوال ہے جو تمام سوالوں کا جامع ہے۔ یہ تیسرا سوال اور فائنل سوال ہو رہا ہے، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ آپ ذرا سوچئے، اول نظر میں تو دماغ ہمارا یہ کہتا ہے اس سوال کا جواب وہی دے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا، جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا، کیونکہ پہلے سوال کے جواب نے مشرک کو چھاڑ دیا، دوسرے سوال کے جواب نے یہودی نصرانی کو چھاڑ دیا، اور یہ تیسرا سوال وہابی دیوبندی کو چھاڑ دیتا ہے، منافق کو چھاڑ دیتا ہے۔ لیکن دلیل تو ہونی چاہیے نا، ہاں ہے نا میرے پاس دلیل، غلام جیلانی ازہری بول رہا ہے، دلیل ہے ہمارے پاس، کوئی لفاظ خطیب بھی نہیں بول رہا ہے اور کوئی ناظرہ خطیب بھی نہیں بول رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بخاری پڑھی ہے، وہ بھی حضور محدث کبیر سے پڑھی ہے، ممتاز الفقہاء سے پڑھی ہے، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ سے پڑھی ہے، اکابرین کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کیا ہے ہم نے بھی۔ یہ تیسرے سوال کا جواب کون دے گا؟ ذرا اس کو سنیں۔ دنیا کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم یوکل اللہ بذلک ملک الى آخر۔ جو شخص یوم جمعہ یا شب جمعہ درود شریف پڑھتا نبی پر، رب قدیر 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے وہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک فرشتہ کو اللہ متعین کرتا اور وہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے پیش کرتا ہے جیسے پبلک اپنے راجہ کو گفٹ دیا کرتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ۔ فرشتہ آ کر کے صرف یہ نہیں کہتا یہ درود شریف فلاں انسان نے پڑھا، بلکہ حدیث کا لفظ یہ ہے وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ۔ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام بھی بتاتا ہے، وَنَسَبِهِ اس کا باپ دادا پردادا کا نام بتاتا ہے، إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ خاندان در خاندان کا نام لیتا ہے۔ عشیرہ کا بھی لفظ ہے، نسب کا بھی لفظ ہے، اور اسم کا بھی لفظ ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، نسب خاندان کو کہتے ہیں، اور عشیرہ خاندان در خاندان
خاندان کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے کا نام، باپ دادا کا نام، پردادا لکر دادا چھکر دادا ہکر دادا، دادا کے پردادا لکر دادا کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا۔ اب نبی فرماتے ہیں اس پڑھنے والے کا، اس درود شریف کو میں سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب یہی سے پتا چلا درود شریف پڑھنے والے کا نام بھی محفوظ ہو گیا کہ یہ فلاں انسان ہے۔ نیورا کا فور ایگزامپل فلاں شخص ہے، اس کے باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام یہ، لکر دادا کا نام یہ۔ اور غلام جیلانی ازہری لکھتا ہے اس لیے کہ نیورا شریف میں عرس حفیظی میں جاؤں گا، دیکھ کے تقریر کروں گا، لیکن نبی کیوں لکھتے ہیں، نبی کیوں محفوظ کرتے ہیں؟ نبی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی نے نہیں زندگی میں کچھ لکھا ہے، صرف لکھوایا ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی نے پوری زندگی میں ایک کلمہ لکھا ہے، اور اس کلمہ کا نام ہے عبداللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف ایک بات لکھی ہے عبداللہ، اور یہ وہ شخص جس نے کبھی قلم نہیں پکڑا۔ عبداللہ اتنا خوبصورت لکھنا، یہ لکھنا بھی کرامت ہے اور نہ لکھنا بھی کرامت ہے۔ نبی کا لکھنا بھی معجزہ ہے اور نہ لکھنا بھی معجزہ ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، وہ نبی کہتے ہیں میں سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب یہ نبی نے جو لکھا، وہ حفاظت جو کی نبی نے، یہ کام کس کے آئے گا؟ نبی کے نہیں، وہ تو مختار ہے، ہم محتاج ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں ضرورت پڑے گی، نبی کی فائل میں ہمارا نام ہے، ہمارے باپ کا بھی نام ہے، دادا کا بھی نام ہے، پردادا کا بھی نام ہے، وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ اب ہمیں ضرورت کہاں پڑے گی؟ جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ آپ کا باپ وہی تعاون کرتا، دادا وہی تعاون کرتا، جو مربی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے میرے بیٹے کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ابو سائیکل چاہیے، ہاں بیٹا دیا۔ ابو 1000 روپیہ، ہاں بیٹا دیا۔ لیکن ضرورت نہیں ہے اور 1 لاکھ مانگیں گے، باپ نہیں دے گا۔ ضرورت ہوگی تو 10 لاکھ بھی دے دے گا، اور بلا ضرورت 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ پتہ یہ چلا ہمیں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی باپ دیتے ہیں، تو امت کو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی نبی وہ فائل پیش کر دیں گے، وہ رجسٹر پیش کر دیں گے۔ ہم نے ضرورت کو تلاشا کہ کہاں ہماری ضرورت ہے، تو سب سے زیادہ جہاں ہم حاجت مند ہے وہ ایک جگہ اسٹارٹنگ میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے قبر شریف، وہ ہے قبر شریف۔ قبر میں ہر شخص ضرورت مند ہوگا۔ اسی لیے امام عشق و محبت، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، مجدد رضا، محقق رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، امام احمد رضا خان اس منظر کشی کی اس منظر کو کشتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ پتہ یہ چلا یہی ضرورت ہے امت کو اس رجسٹر کی، اس فائل کی جس فائل میں نام لکھا ہوا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ سوال ہو رہے ہیں، جواب کی باری ہے، مشکل کا معاملہ ہے، حیران ہے، پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ تو ایک عاشق جب اس سے پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور یہ وہی مرد ہے جن کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور نام لکھا ہوا ہے اس آدمی کا جس کا انتقال ہوا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، باپ کا بھی، دادا کا بھی، پردادا کا بھی۔ نبی سے پوچھ رہے ہیں لکیرین اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور نبی کے ہاتھ میں فائل ہے، دیکھ رہے ہیں نبی یہ تو وہی ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، باپ دادا کے نام کے ساتھ۔ اب بعید نہیں ہے